السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فرحان خان۔ استاد آپ کی عظمت کو سلام۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے استاد کا احترام، اس کی تعظیم کا خاص خیال رکھا ہے۔ جن لوگوں نے کامیابیوں کا سفر طے کیا انہوں نے استاد کو ہمیشہ سے محترم جانا۔ بندہ ناچیز جب بھی کسی کامیاب انسان سے ملتا ہے تو ایک سوال ضرور کرتا ہے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور ایک جواب جو ہمیشہ ملتا آ رہا ہے کہ میرا استاد، میرا ٹیچر، میرا مینٹور۔ آپ اگر ماضی کے جھروکوں میں جائیں تو اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا پھر پروفیشنل زندگی کے اساتذہ میں سے چند اساتذہ آپ کو ضرور یاد آئیں گے جنہوں نے آپ کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، جو آپ کے لیے رول ماڈل بنے اور جو آپ کے لیے مشعل راہ بھی بنے ہوں گے۔ ٹیچنگ دنیا کا سب سے عظمت والا شعبہ ہے۔ استاد کے ہاتھوں میں قوموں کی تقدیر ہوتی ہے۔ اچھا استاد ایک پرامن اور محبت سے بھرا معاشرہ دے سکتا ہے، آپ کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو مزید خوبصورت رنگ دے سکتا ہے، زندگی کی خوبصورت ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ بیسٹ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ آئنسٹائن نے جواب دیا، جو میرا دی بیسٹ میرے اندر سے نکال دے۔ ایک پازیٹیو اور پرخلوص استاد ساری کلاس کو پازیٹیو کر دیتا ہے۔ دنیا کی کم و بیش ہر قدیم معاشرے میں استاد کا احترام اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ سے کسی نے پوچھا، آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے باپ کی وجہ سے میں آسمان سے زمین تک آیا، لیکن میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان تک لے گیا۔ باپ سبب حیات فانی اور استاد موجب حیات جاودانی ہے۔ میرے باپ نے میرے جسم کی پرورش کی جبکہ میرے استاد نے میری جان کی اور میری روح کی پرورش کی۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق استاد کا احترام اور تعظیم خداوندی میں داخل ہے، اس لیے استاد وہ عظیم رہنما ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی میں تفریق سکھاتا ہے، انسان کی تربیت کرتا ہے اور اسے ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو مرنے کے بعد بھی جاوید رہتی ہے۔ استاد کا ادب بنجر زمین کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے۔ آپ نے فرمایا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جاؤ طاق میں سے ایک کتاب لے کے آؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ جناب طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا عرصہ رہنے کے باوجود تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا، طاق کجا؟ میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کسی بھی مقام تک رسائی اس مقام سے تعلق رکھنے والے رہبر کے ادب کے بغیر ممکن نہیں۔ بقول اقبال، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب انسان کو اس کی اصل منزل تک پہنچاتا ہے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ لیکن ساتھ افسوس ہم ادب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ استاد تو کیا ہم ایک دوسرے کا بھی ادب نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کی عزت نفس کی دھجیاں ایسے اڑاتے ہیں جیسے ہمارا حق ہو۔ بھری بزم میں اپنے اساتذہ، دوستوں اور رشتہ داروں کا تمسخر اڑانا اور انہیں ذلیل کرنا ہمارا محبوب مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ آج کا دن استاد کی عظمت اور اس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے استاد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے کام کی عظمت کو سمجھے کہ اللہ نے اس کو کس باکمال منصب پر فائز کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا، ایک انسپریشنل، ایک موٹیویشنل، ایک ڈیڈیکیٹڈ استاد بننا ہوگا، اپنے کام میں خلوص بھرنا ہوگا، اپنے شاگردوں میں یقین محکم اور اس کو روشنی دکھانی ہوگی، اور یقین محکم کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زندگی دینی ہوگی کہ جس سے وہ ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق دے سکے۔ بقول حضرت واصف علی واصف، اگر تمہارے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہارے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے یا آزاد کرے یا غلام بنا کے رکھے۔ ناظرین، آج استاد کے عالمی دن پہ ہم اپنے تمام اساتذہ کو ڈیڈیکیشن پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا ادب، احترام ایسے ہی کریں جس طرح ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ پاکستان زندہ باد۔